عید الفطر کا دن اہل ایمان کے لیے خوشی کا دن ہے، اور آج مسلمان اسلام کا شعار چھوڑ کر، اسلام کی پہچان چھوڑ کر، اسلام کا طریقہ کار چھوڑ کر تہوار اسلام کا اور منا رہا ہے دشمنان اسلام کے طریقے پر۔ تہوار اسلام نے دیا ہے اور طریقہ کار جو ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ اسلام دشمنوں کا اپنایا ہوا ہے۔ ہمارا انداز زندگی اس قدر بدل چکا ہے کہ آج ہم کہتے ہیں خوشی کا دن ہے، سب جائز ہے۔ تو یاد رکھیے، اسلامی تہوار کو جب تک اسلامی اصول و ضوابط کے ساتھ نہیں منایا جائے گا تب تک اس دن کی برکات حاصل نہیں ہو سکتی۔ عید الفطر کا دن اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو تحفہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک میں ہے کہ اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے، اور اہل ایمان اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹتے ہوئے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرتے ہوئے جنت میں داخلہ کا پروانہ حاصل کرتے ہوئے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے پورے مہینے میں جس تعداد میں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اسی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی عید الفطر کی رات میں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور پھر روایت کا مفہوم اس طرح ہے، رمضان میں جس کی مغفرت نہ ہو سکی، عید کی رات بھی جس کی مغفرت نہ ہو سکی، عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جب وہ عیدگاہ میں آتا ہے یا مسجد میں آتا ہے، وہ عید الفطر کی نماز ادا کرتا ہے، اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ عیدگاہ کے گیٹ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، اے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں، اللہ نے سب کی بخشش فرما دی ہے۔ عید الفطر کے دن بخشش کا اعلان عام ہوتا ہے۔ عام دنوں کے بارے میں فرمایا اتنے ہزار کی بخشش ہوتی ہے، اس وقت میں اتنے لاکھ کی بخشش ہوتی ہے، اس وقت میں اس تعداد کے برابر لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اس رات میں۔ لیکن عید الفطر والے دن کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ مومن مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کر کے اپنے لیے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے وہ اعلان عام کر دے کہ اللہ نے سب کی بخشش فرما دی ہے۔ تو یہ تہوار تو اہل ایمان کی بخشش کا، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جو رمضان میں ہم نے روزے رکھے ہوتے ہیں وہ عید والے دن ہی تباہ کرنے ہوتے ہیں۔ رمضان میں ہم نے جو ٹھوٹی پوٹھی تلاوت قرآن کی ہوتی ہے، ہلکی پھلکی جو نماز کی پابندی کی ہوتی ہے، جو 2 4 6 نوافل پڑھے ہوتے ہیں، وہ ہم نے عید والے دن ہی اڑانے ہوتے ہیں۔ آج مسلمان کا انداز زندگی، بالخصوص نوجوان کا انداز زندگی بدلتا جا رہا ہے۔ پورا رمضان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں سربہ سجود رہے، عید کا دن آیا تو شراب نوشی شروع ہو گئی۔ خوشی کا دن ہے، دوستوں نے مل کر شراب پی۔ خوشی کا دن ہے، دوست احباب نے مل کر گانے باجے کی محفل کا انعقاد کیا، اور دوستوں نے مل کر پکنک کا ارادہ کیا، شور و غل، اور پھر ون ویلنگ، موٹر سائیکل سے سلنسر نکال دینا۔ یاد رکھیں، آپ ہسٹری پڑھیں، یہ اسلام کا شعار ہے ہی نہیں۔ اسلام کسی جگہ پر بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ موٹر سائیکل سلنسر نکالیں۔ کہیں بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ون ویلنگ کریں، ایک ویل پہ موٹر سائیکل چلیں۔ اسلام کہیں بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ موٹر سائیکل کے ہینڈل کے اوپر پاؤں رکھیں اور کھڑے ہو جائیں۔
اسلام کسی جگہ پر بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا آپ روڈ پر اس طریقے سے گاڑی چلائیں، اس طرح آپ ڈرائیونگ کریں کہ آپ کی ڈرائیونگ کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جان کو خطرہ ہونے لگے اور تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہو۔ اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جب اسلام اجازت نہیں دیتا تو اسلام نے جو تہوار عطا کیا، اسلام نے جو خوشی کا دن عطا کیا، اس دن کے اندر ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں جن کو اسلام منع کر رہا ہے۔ اسلام نے جن چیزوں کی ممانعت کی ہے، جب تک ان چیزوں سے بچیں گے نہیں تو یاد رکھیے اس وقت تک اس دن کی اصل برکت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا انداز زندگی اس طرح ہو گیا ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ کیا یہ صرف اس کے لیے خوشی کا دن ہے جس کے پاس نئے کپڑے ہیں؟ یہ عید کا دن، خوشی کا دن صرف اسی کے لیے ہے جس کے پاس پیسے ہیں؟ عید کا دن، خوشی کا دن صرف اسی کے لیے ہے کہ جس کے پاس دنیاوی ظاہری اسباب ہیں؟ عید کا دن تو ہر مسلمان کے لیے عید کا دن ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو۔ اب غریب کی جھولی میں خوشیاں کون ڈالے گا؟ غریب کو خوش کون کرے گا؟ آج اپنی اولاد پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہمارا انداز زندگی یہ ہوتا ہے، کبھی بھی میں نے اپنے بچوں کو منع نہیں کیا، میرے بچے جو بھی خواہش کرتے ہیں کچھ بھی کرنا پڑے پوری کرتا ہوں۔ اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کو رشوت بھی لینی پڑے لے لیتے ہو، اپنے بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے سود بھی لینا پڑے تو لے لیتے ہو، اپنے بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کا مال چرانا بھی پڑے تو چرا لیتے ہو، اپنے بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے اگر کسی کا حق دبانا پڑے تو دبا لیتے ہو۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں صاحب نصاب بنایا، صاحب استطاعت بنایا، مال و دولت عطا فرمایا، اور اس کے اندر جو غریب کا حق رب نے رکھا ہے، رب کے رسول نے رکھا ہے کہ یہ زکوٰۃ غریب کو دینی ہے تاکہ عید کے مبارک دن، خوشی کے دن میں وہ بھی خوشی کر سکے، وہ حق دیتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے مال کے اوپر ایک اژدہا بیٹھا ہے، ایک سانپ بیٹھا ہے، اگر ہم ہاتھ لگائیں گے تو وہ ہمیں ڈس لے گا۔ تو یاد رکھیے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے دینا واجب اور فرض کیا ہے وہ ادا نہیں کرتے، صدقات واجبہ ادا نہیں کرتے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کا وہ مال قبر کے اندر اژدہا بن کر، سانپ بن کر اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم انداز زندگی دیکھیں، مال حاصل کرنے کے لیے تو میدان میں کھڑے ہیں اور مال دینے کی باری آتی ہے تو ایسا لگتا ہے ہم سے غریب بڑا کوئی ہے نہیں ہے اس معاشرے کے اندر۔ بینک بھرے پڑے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں جگہ نہیں ہے، بیوی کے نام کا اکاؤنٹ بنوا لیا ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ظاہر سے پتہ بھی نہیں لگتا کہ یار اس کے پاس کچھ ہوگا، لیکن اللہ نے نوازا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو مال دیتا ہے اس کی شکل و صورت نہیں دیکھتا۔ روایت مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے اور کسی کو مال نہ دے کے آزماتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال دے کے بھی آزماتا ہے، مال نہ دے کے بھی آزماتا ہے، دونوں کی آزمائش ایک جیسی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، دونوں کی آزمائش ایک جیسی ہے۔ جن کو مال دیا ہے اللہ تبارک و تعالی مال دے کر آزماتا ہے کہ وہ میری راہ میں خرچ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، وہ میرا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور جن کو میں نے مال نہیں دیا ان کو اس طرح آزماتا ہوں کہ وہ نہ دینے پر صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آج ہم غور کریں، نہ تو غریب کے پاس صبر ہے اور نہ امیر کے پاس شکر ہے، دونوں کورے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو غریب ہے وہ صبر کر کے آرام سے بیٹھا ہے، نہ غریب کے پاس صبر ہے نہ امیر کے پاس شکر ہے، دونوں اپنے ہاتھ خالی لیے، اپنا دامن خالی لیے بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا انداز زندگی اسلام کے مطابق چل رہا ہے؟ اسلام تو مجھے کہہ رہا ہے کہ صبر کرنا ہے، میں صبر کیوں نہیں کر پا رہا؟ اسلام تو مجھے کہہ رہا ہے کہ شکر ادا کرنا ہے، میں شکر ادا کیوں نہیں کر پا رہا؟ وجہ کیا ہے؟
تو اس وجہ کو دور کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے۔ اور جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنی زکوٰۃ بھی ادا کریں، صدقات واجبہ بھی ادا کریں، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، یہ دینا ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا۔ اور جو صدقات واجبہ اور مال زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ مال کا میل ہے، اور وہ جو مال کا میل ہوتا ہے وہ اصل مال کو بھی کھا جاتا ہے، اور وہ مال اس بندے کے کسی کام نہیں آتا، یا تو وہ کسی مرض کی نظر ہو جاتا ہے، یا پھر وہ ایسی جگہ غائب ہو جاتا ہے کہ ہم ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، رکھا تو تھا پر مل نہیں رہا، وہ گیا کہاں پہ ہے۔ تو وہ اس نے جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ چکا ہوتا ہے، اور ہم صرف ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔